السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبول والعلم سينقبض وتظهر الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یہ ہماری مسجد صدیق کا ایک اہم عنوان ہے، اس پر ہم بہت توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کلاسیں بھی لگتی ہے، اس کے لیے ہم نے نصاب بھی مرتب کیا ہے. ایک اہم عنوان ہے دین کا ضروری علم اور تربیت. یہ ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، کہ یہ امت کی طرف بہتر انداز میں منتقل ہو جائے، مردوں کی طرف، خواتین کی طرف کوشش ہوتی ہے. اور صرف بتانے کی حد تک نہیں، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ ماحول میں بھی اس کا اظہار ہو. دین کا ضروری علم اور تربیت، یہ عنوان ذرا ذہن میں رکھیں. دیکھیں، علم ہمارے دین کی بنیاد علم پر ہے، اور اس علم کی اہمیت کو جن قوموں نے جانا ہے وہ انہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ سوچ کا فرق ہے کہ بعض لوگ علم کو صرف دنیا کی حد تک رکھتے ہیں. ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری کمائی اچھی ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا کمانا ہے، بس آخرت کا تصور ان کی زندگی میں نہیں ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. ہمارے بزرگ کہاں ہیں؟ وہ زیادہ تر انسان کہاں ہے دنیا میں بھی؟ بہت کم ہیں، بہت کم آئیں گے. لیکن دنیا نے لمبا دور گزار لیا ہے، تو وہ کہاں چلے گئے؟ وہ انسان کہاں گئے؟ بس ختم ہو گئے. یہی بات کافر کہتے تھے، اذا متنا وکننا ترابا ائنا لفی خلق جدید. محمد آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی کا حصہ بن جائیں گے، پھر سے ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. ہیہات لما توعدون. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. قرآن نے جگہ جگہ بعث بعد الموت، ایک عنوان ہے بعث بعد الموت، بعث. بعث کے معنی دوبارہ اٹھنا، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا. وہ اس کو نہیں مانتے تھے. مثالیں دے کے قرآن نے اس کو سمجھایا، بہت عجیب انداز میں قرآن نے سمجھا. ایک مستقل عنوان ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو صرف یہ زندگی نہیں ہے. انبیاء آ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ اس اصل زندگی کی تیاری ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے موت و زندگی کا فلسفہ جب بیان کیا ہے
بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ سورہ ملک پارہ نمبر 29 کی پہلی آیت، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ برکت والے ہیں اللہ جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہت ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ کا نظام ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ الذی خلق الموت، جس اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ الفاظ پہ غور کریں، الذی خلق الموت، جس اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے کس کو ذکر فرمایا؟ موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے، چیک کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے موت کو پہلے زندگی کو بعد میں کیوں ذکر فرمایا؟ حالانکہ پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، لیکن اللہ فرمائے پہلے موت پھر زندگی، اس لیے کہ اس زندگی کو اللہ نے زندگی نہیں کہا، اصل زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی کی تیاری ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد سے لے کر دنیا میں آنے تک وہ زندہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں اگلے کس جہان کی طرف جا رہا ہوں، بڑی دنیا ہوگی، آسمان، کائنات، زمین، مخلوقات، نہیں معلوم ہوتا، آگے دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے پیٹ میں رہ کے فرمایا تم دھوکے میں ہو۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل ہے اور تماشا ہے۔ الفاظ ہے، واو کا معنی اور، ما نافیہ ہے، ما کا معنی نہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا، حیات کے معنی زندگی، دنیا کے معنی دنیا۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر، لہو تماشا ہے، ولعب کھیل ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان جائیں، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان جائیں۔ تو دیکھو اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی کی تیاری ہے۔ تو یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس اصل زندگی کی تیاری ہے۔ ہمارے ہاں جیسے یہاں سوسائٹی چلتی ہے تو وہاں بلاک 1 ہے، بلاک 1 میں بھی ہمارے ادارے ہیں، کام ہو رہے وہاں پر، تو وہاں کی سوسائٹی کا میں بھی حصہ ہوں۔ میں چونکہ وہاں بھی رہتا ہوں، ہمارے گھر وہاں بھی ہے، بھائی یہ بڑا ادارہ ہے وہاں، نکسر والے ان لوگوں نے اپنا پورے سسٹم وہاں منتقل کیا۔ پہلے فیز 6 میں تھا اور پورا سیٹ اپ وہاں منتقل کر دیا، جگہ بنائی بہت بڑی، 2000 گز کا پلاٹ ہے، اس پہ بلڈنگ کھڑی کر دی۔ اب جیسے اسکول شروع ہوا بے تحاشا بچے، دونوں طرف کے مین روڈ جام، سروس روڈ جام، بیچ کی گلیاں جو جاتی ہے وہ جام، اور صرف اسکول کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا صبح دوپہر، ان کا صبح سے آسا گرمی بھی چلتی ہے آسا تک، راستے جام بند۔ تو میں نے حضرات کو متوجہ کی، سوسائٹی والوں کو کہ دیکھو یہ تو ان کو اگر ابھی سے اپنے توجہ نہیں دلائی، ہمارے ہاں تو جنگل کا قانون ہے پاکستان میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ میں نے کہا توجہ کرنا چاہیے۔ حضرات بیٹھے، میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہ طے پایا بھائی 4 حضرات جائیں گے، ان سے ٹائم لیں گے، حضرات سے ملیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، تو جائز مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے۔
بہرحال اب چونکہ ذمہ داری میں نے لی تھی، میں حساس بھی، میں بار بار سن کر میں کیا سیٹنگ بنی، ٹائم لے لیا بنی۔ جب وہاں گئے تو جو ان کے امیر تھے بڑے بزرگ، وہ اسپتال چلے گئے اچانک، ایک ساتھ پہنچ نہیں پائے۔ اب 2 ساتھی رہ گئے، تو میں گیا تو میں نے کہا چلو میں چلا جاتا ہوں ساتھ۔ گیا تھا، ایک اور ساتھی کو فون کیا، آپ آ جائیں، ہم چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو مالک ہے، ان سے ہم نے کہا بھائی ملنا چاہ رہے ہیں۔ کہنے پہلے تو مالک پتنی کہاں، یہ سمجھتے، یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ باقی بس سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، انسانوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہرحال ہم گئے وہاں، جب ٹائم دیا، کہنے کہ وہ تو کسی اور کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہے، تو ہمارے ساتھی گرم ہو گئے کہ بھائی ہمیں ٹائم دیا تھا، کوئی ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں کیا؟ سوسائٹی چلاتے ہیں، لاکھوں کی پراپرٹیاں ہیں لوگوں کی، بنگلے ہیں، ایک صاحب کو میرے 5 بنگلے تو اس کے پیچھے والے کے لیے 5 بنگلے ہیں، دفتر بھی ہے، بنگلے بھی ہے، سارا خاندان ہو گیا بال۔ اگر وہ نے ایک صاحب کو لایا، اس کو بٹھایا، بیٹھ گئے، صاحب بیٹھ گئے، جی بتائیے آپ کا کیا مطالبہ ہے، آپ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اس طرح آنا ہوا کہ آپ حضرات جب سے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں نا، ہمارے جینا حرام کر دیے، ہم اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئے۔ کہتے جی کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا یہ آپ نے باہر ذرا جا کے روڈ پہ دیکھیں، کہ بے تحاشا گاڑیاں کھڑی کر دی۔ آپ تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں، آپ دماغ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں، اس سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ دیکھو ہر بچے کے ساتھ گاڑی ہے، آپ کے مینجمنٹ سارے استادوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کا انتظام آپ نے نہیں کیا، لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں۔ کہتے جی ہماری توجہ ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ میں نے کہا ایک تعلیمی ادارے کو پہلے یہ کام کرنا چاہیے، پھر وہ کرنا چاہیے۔ اب جب کہتے آپ کا اسم شریف میں نے بتا، جب بات شروع کی، تھوڑا سا لیول جب نیچے آیا، میں نے اس کا دیکھو 2 مطالبات ہیں ہمارے، کہ ٹریفک کے نظام کو آپ بالکل ٹھیک کریں، آپ کا حق ہے آپ رہیں، ادارہ چلائیں، دنیا کے قانون میں رہائشی علاقوں میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہم پاکستان پتہ نہیں اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر کیا ہے کہ کوئی اصول نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، دور دور تک اس کی امید بھی نہیں ہے۔ تو میں کہا دیکھو پہلے تو اس سسٹم کو آپ باہر کریں، آپ بہتر ترتیب بنائیں، آپ کو ٹائم چاہیے ہم دے دیں گے، لیکن آپ سوچیں اس میں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ غیر تعلیمی سرگرمیاں سوسائٹی میں نہیں ہوں گی۔ تو میں نے کہا آپ کو فیز 6 سے انہوں نے یہاں کیوں بھگایا ڈیفینس والوں نے؟ کہتے نہیں ایسے نہیں۔ میں نے کہا آپ کے بندوں نے مجھے بتایا، آپ کے ٹیچر اساتذہ میرے شاگرد تھے، پڑھتے میرے پاس، انہوں نے بتایا کہ وہاں شکایت کر کر کے لوگ تنگ آ گئے تھے، بھگا کے آپ کو یہاں لیا ہے۔ میں نے کہا مجھے سب پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ کے مالکان کے والد صاحب ہمارے دوست تھے، ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ تو یہ چیزیں میں صرف فرائض کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ تقریر نہیں ہے مولوی بیٹھ گئے ممبر کے اوپر، درس میں بیٹھ گئے، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن اقبال کہتے ہیں نا، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروق و سلمانی۔ اپنے پڑوس کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، محلی یہ ہماری اس کی جھلک کا نظر ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے، ایک پڑوسی بیچارہ یوں دبا ہوا ہے، دوسرا پڑوسی جو ہے وہ مستیاں کر رہا ہے، کوئی دکھ درد کا احساس نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے؟ ان کو پھر میں نے کہا بھائی یہ دو، میں نے کہا مالک کہاں ہے؟ آپ تو آج اس سیٹ پہ ہے، کل دوسری اس سیٹ پہ نہیں ہے، اچھی تنخواہ ملے گی آپ چلے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تعلیمی ادارہ نہیں ہے، کاروباری ادارہ ہے، آج اس سیٹ پہ آپ ہے کل نہیں ہے۔ مالک کا ہے، مالک کو بیٹھنا چاہیے ہمارے ساتھ۔ اور آپ کمزور لے رہے، میرے کہا کہ وکیلوں کا پورا پینل ہے ہمارے ساتھ، الحمدللہ وکیل لگتے ہیں۔ جب ایک جہاد کے لیے ہم نکلے ہیں، اپنے ماحول کے لیے، بہتری کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے بہت بہتر سوچا بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آگے جذباتی ہو گئے آپ کے سامنے۔ میں نے کہا یہ اصول کی بات کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے محسن ہیں، آپ کے مخالف نہیں ہیں، آپ کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آپ یہاں رہیں گے، کل کہیں اور رہیں گے، جہاں بھی رہے آپ کو ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں نے کہا یہ 2 مطالبات ہیں، غیر تعلیمی سرگرمیاں اسکول کے اوقات کے علاوہ اسکول کا اپنے پروگرام نہیں ہوں گے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ تعلیم کے وقت بھی تعلیمی سرگرمیاں ہوں گی، بس ڈیگ لگا دیا فنکشن شروع ہو گئے نہیں چلے گا۔ یہ ہمارے 2 مطالبات ہیں، لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دیں گے آپ کو،
آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، میٹنگ ہوگی ہماری، اس کے بعد بھی آپ کرو گے تو پھر قانون کا راستہ ہم اختیار کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے زیبس کے ساتھ یہی کیا، زیبس یونیورسٹی مینجمنٹ والے یہ بچے ہیں نا، یہ بڑے مست ہوتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں نہ سمجھ شروع ہو جاتے ہیں، اتوار کی رات لے کے ڈیک لگا دی، پورے محلے کو سر پہ اٹھا کے، بھائی زندگی سوچو۔ الحمدللہ ہم نے یہاں کوشش کی کہ شادیوں میں پٹاخے یہ چیزیں نہ ہوں، آئے بھائی بارات کا کہ گھر میں غصے ختم، خاموشی کے ساتھ رات کے 3-4 بجے پٹاخے، شور ہنگامہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہماری تربیت، ہمارے بچوں کی تربیت کس ماحول میں ہو رہی ہے؟ میں اس طرح آپ کو تو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ اتنے خوشی میں وہ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا عقل مند سمجھدار ہو، اس کو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اپنی چھوٹی سی خوشی کے اندر تم خدا کی مخلوق کو بھول جاتے ہیں، نہ پڑوس کا خیال ہے، نہ محلے کا حال ہے، نہ ماحول کا خیال ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس مسجد میں کبھی فرقے کی بات نہیں کی، فلاں جماعت کیا ہے، فلاں کیا ہے، کبھی غیر ضروری گفتگو نہیں کی۔ پاکستان کی گندی سیاست پر ہم نے گفتگو نہیں کی کبھی۔ الحمدللہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے اچھے مقاصد کی طرف آپ کو متوجہ کریں۔ ہمارے ہاں دیکھو ہزاروں کا مجمع ہوتے ہیں جمعے کے لیے، الحمدللہ جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے لاکھوں روپے لگائے، پوری پارکنگ نالے کے اوپر چھت ڈال کے پوری پارکنگ بنائی تاکہ ہمارے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، کلاسوں میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو، گاڑی سکون سے کھڑی کرے۔ پھر ہمارے ہاں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹتے تھے، نمازی حضرات تشریف لا رہے، کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور کسی کی چوری ہو گئی، یہ ہو گیا۔ الحمدللہ ہم نے پورے مسجد کے چاروں طرف بہترین قسم کے کیمرے لگائے اور چوروں کو پکڑا بھی۔ باقاعدہ کوشش ہوتی ہے رمضان المبارک میں باقاعدہ 5-6 بندے تراویح کے وقت ہمارے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے نمازیوں کو سہولت دے، وہ بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے تربیت۔ اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ بس جس نے حج نہیں کیا وہ حج کرے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، یہ عبادات ہے۔ حقوق العباد کس کو کہتے ہیں؟ اور حقوق العباد ہمارا معاشرہ جس انداز میں لے رہے ہیں، میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو اپنا حق لینے کے لیے لیبل لگا دیتے، کس چیز کا؟ اس کے اوپر لیبل لگا دیتے حقوق العباد، اس کو کہتے ہیں پڑوسی۔ آپ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں خوشی منا رہا ہوں، تکلیف ہے میرے ہاں، کوئی اور مسئلہ ہے، میں تعمیر کرتا ہوں۔ ہم نے الحمدللہ پوری مسجد جب بنائی ہم نے معاہدت کی ان کے ساتھ کہ روڈ بند نہیں ہوگا، روڈ بند نہیں کریں گے۔ وہاں مدرسے کے پاس ایک تعمیر کر رہے تھے، روڈ بند کر دی پری کاس کے چکر میں، ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا کہ ہماری معاہدت آپ نہیں کرو گے، کر دیا تو غلط ہے۔ تو میں صرف آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، معاملات دین کا بڑا اہم حصہ ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا دین و المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو، لین دین اجنبیوں کی طرف کرو۔ اس دن گاڑی میں جا رہے تھے، ایک معزز عالم صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا میں وہاں روڈ پہ اتر جاؤں گا رکشے میں، تو میں نے رکشے والے کے ساتھ خود اتر کے میں نے کہا عالم ہے، مہمان ہے، تو میں گاڑی سے اپنی اترا، ہمیں کہیں اور جانا تھا، تو گاڑی رکشے والے سے بات کر رہا ہوں فلاں جگہ جانا ہے، کہتے جی بیٹھے بیٹھے بیٹھے۔ میں نے کہا نہیں آپ پہلے طے کریں کتنے پیسے لیں گے، کہتے بس آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا نہیں آپ طے کریں، ہنس پڑے ہمارا بندہ، کہتے کوئی بات، میں نے کوئی بات نہیں، مولانا صاحب روڈ پہ کھڑے ہوں گے، لڑیں گے، عورت لڑکی اتنا برا نہیں لگتی، تم لڑو گے نا پھر عجیب تماشا ہوگا، رکشے والوں کو لڑنے میں کیا ہے؟ اس نے 2 الفاظ نکال بھی دیے تو آپ تو گئے، سمجھے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی آپ کو چھوٹی بات نظر آئے گی، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا 200 روپے زیادہ لے لو، دیکھو آپ زیادہ لینا تھا آپ لے لو۔ اس نے کہا 500، میں نے کہا 500، چلو طے ہو گیا۔ عالم صاحب 500 روپے نے 50 روپے پکڑا دی، میں نے کہا 500 روپے کرایہ دے دینا جائے، یہ طے ہو گیا۔ میں تو جب بھی دیکھتا ہوں رکشے میں عورت لڑ رہی ہے اور رکشے والے لڑ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں نا، اس نے ہمارے معاشرے کو معاملات طے کرنا کتنی،
آپ قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم کی 6666 آیات میں جو جمہور کا قول ہے، سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی آیت الفاظ کے اعتبار سے سورہ بقرہ آیت نمبر 282، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 پارہ 3 آیت مداینہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا يبخس منه شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 282۔ آیت الکرسی فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہے، مضمون کے اعتبار سے اس میں کیا پیغام ہے؟ آیت مدائنہ، لین دین کرو، خصوصاً مدائنہ کہتے ہیں ادھار کا لین دین جب کرو، لکھو، گواہ بناؤ، سکون، تو سکون بیٹھ جاؤ بھائی۔ یہاں تک بتا دیا کہ مضمون تحریر کس کا ہونا چاہیے؟ جس پر حق ہے، جو چیز لے رہا ہے، میں ان سے کوئی چیز خرید رہا ہوں، میں لکھوں کہ دیکھو یہ میں نے ان سے یہ چیز خریدی، اس لیے کہ مکرتا کون ہے؟ جس کو حق دینا ہوتا ہے۔ نیت کس کی خراب ہوتی ہے؟ جس کو دوسرے کا حق دینا ہوتا ہے۔ اتنا خیال رکھا ہے، اتنا بہترین دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت بکھر گئی ہے، انگریز نے لا کے سارا نظام تہس نہس کر دیا اور ہم تتر بتر ہو گئے، اور ایسے حکمران ہمارے اوپر بٹھا دیے کہ چاروں کو پتہ ہی نہیں۔ کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ معاملات کرو، طے کرو، واضح کرو، کوئی چیز بیچو، عیب بتاؤ، نقص بتاؤ، اس میں خرابی ہے وہ بتاؤ۔ اور آج کل کا نظام تعلیم کہتا ہے مارکیٹنگ کا شعبہ ہے، بندے کو پکڑو، کیسے اس کو گردن سے ایسے پکڑو چھوٹ کے نہ جائے، بھاگ کے نہ جائے، اسپتال میں مریض آ گیا داخل کراؤ، اسکول میں پکڑو بچے کو، کاروبار میں آ جائے، بس اس کو اتنا بہترین چیز دکھاؤ کہ اس کو بس کس ہر صورت میں بیچو اس کو۔ یہ چیزوں نے ہمارا معاشرہ خراب کر دیا، حلال حرام کا تصور بالکل ختم ہو گیا، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، برکت کہاں سے آئی؟ دیکھیں نا، ہر آدمی کی نیت خراب ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، اسلام اس طرف بہت توجہ دیتا ہے، اپنے معاملات کی طرف توجہ دو۔ اور دیکھیں زندگی ہم گزار رہے، صرف یہ نہیں ہے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عبادات ہے۔ دین کے اندر معاملات بھی ہے، کسی کا حق دبایا، فرمایا شہید، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، خون کا پہلا قطرہ گرا، زمین پر گرا، سارے گناہ صاف، سارے گناہ معاف، ادھار معاف نہیں ہے، ادھار معاف نہیں ہے، کسی کا قرض ادھار ہے معاف نہیں ہے۔ عمرے کے لیے جا رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، اوپر جا کے ہوٹل سے عمرہ کر لیا، اوپر ہوٹل سے جا کر کے احرام باندھتے، جا کے نیچے مطاف میں گھستا ہے،
نفلی طواف کر رہا ہے، قانون توڑتا ہے اور سب کچھ نفلی عمرے کر رہا ہے۔ اکثر ہمارے ساتھیوں سے جب میں پوچھتا ہوں اس میں مبتلا ہے، اور کسی کا ادھار ہے وہ نہیں دیتا۔ یہ چیزیں ہمارے دین نے دیکھو منع کیا، مگر دین ہمیں صاف ستھرے اصول کی دعوت دیتا ہے۔ میں غلط کر رہا ہوں، مسلمان غلط کر رہے ہیں، اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ لیکن ہمارے اپنی کمزوریاں ہیں، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنی کمزوریوں کو سمجھنا، دیکھنا، یہ بہت زیادہ دوسروں کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی کمزوریاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا عنوان ہے، یہاں کوشش ہوتی ہے ہماری تربیت دین کا ضروری علم ہے۔ وہ سب علم ضروری نہیں ہے۔ فرض عین علم کیا ہے، اس کی طرف اس پر ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے۔ فرض عین علم جو ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے۔ پھر تربیت جو آپ سیکھیں نا وہ کر کے دکھائیں۔ آپ کا جسم، آپ کی زبان، آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار، آپ کا ماحول، آپ کا پڑوس، آپ کا محلہ، آپ کے خاندان میں وہ جھلک نظر آنی چاہیے۔ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور پھر معاملات کی طرف ہماری بہت توجہ، امانت داری ہے، وقت کی پابندی ہے، وقت پہ آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے سرکاری اداروں کو دیکھیں، اور اب تو دیکھیں یہاں بھی جانا، وقت پہ جو ٹائم ہے آؤ، ٹائم پہ جاؤ، اپنا کام پوری امانت داری سے کرو تاکہ ہماری روزی حلال ہو۔ جب حلال روزی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ اچھے کاموں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق